قرآن پاک میں حدیث پر عمل کرنے کا واضح حکم بتا دیں۔ کئی جگہ ہے، میرا مسئلہ نمبر 35 ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے کئی آیات قرآن حکیم سے پیش کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں آیا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پہلے نمبر پہ تو قرآن ہے، قرآن کے بعد سنت ہے جو عملی تواتر اور نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے، اور تیسرا سورس حدیث ہے۔ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ہیں، ورنہ ان میں فرق بھی ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق۔ تو یہ تینوں سورسز ہیں جن سے دین یعنی مل رہا ہے، اور سنت تو اتنا بڑا سورس ہے کہ خود قرآن کی حفاظت سنت نے کی ہوئی ہے۔ یعنی قرآن میرے سامنے تو نہیں نازل ہوا، قرآن مجھے تک کس طرح پہنچا ہے؟ صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو اسی نسل در نسل چیز نے 5 نمازیں بھی ٹرانسفر کی ہیں، بچے کے پیدا ہوتے وقت کان میں اذان بھی ٹرانسفر کی ہے، مردے کے لیے جنازہ بھی ٹرانسفر کیا ہے، مردے کی قبر کو قبلہ رخ بنانے اس کو بھی ٹرانسفر کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ساری چیزیں سنت نے ٹرانسفر کی ہیں، اور اسی سنت کا ریکارڈ 3 صدی ہجری میں احادیث کی شکل میں لکھا گیا۔ تو یہ جو ریکارڈ 1200 سال پہلے فریز ہوا ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے، یا جو آج تک فریز نہیں ہو رہا، ہر گلی محلے میں نئی سنت بن رہی ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہے؟ ایک 1200 سال پہلے جو کچھ دین تھا اس کو لکھ لیا گیا، اب ان 1200 سال میں جو دین میں تبدیلیاں آئی ہیں ان سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں اگر 1200 سال پرانی پہلی کتابوں میں پہنچ جائیں، بخاری مسلم پہ آپ 1200 سال کی چھلانگ مار سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے کے قریب جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو سنت، حدیث، قرآن، یہ سارے سورس ہیں۔ قرآن میں واضح حکم ہے، پھر سورہ نساء میں ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، اس کے اندر منکرین حدیث جو ہے نا، پتہ کیا اعتراض کرتے ہیں ان ساری آیات کے بارے میں؟ آپ حیران ہوں گے ان کو شیطان نے کیسا ہائیجیک کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جتنی آپ آیات پیش کر رہے ہیں نا کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ساری کی ساری مدنی آیات ہیں، اور مدینے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حکمران تھے تو حکمران کی تو اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج آپ نبی کی اطاعت کریں گے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو سامنے موجود نہیں، ہم کیسے ان کی اطاعت کریں، صرف قرآن ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث اور سنت بھی ہے، اور قرآن میں حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ وہ کہتے ہیں جتنی یہ آیات ہے نا کہ رسول کی اطاعت کرو، یہ مکی آیات ہیں، مدنی آیات ہیں، اور مدینے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت تھی نا کیونکہ آپ حکمران تھے، تو ان کو پھر میں نے پھکی دیا کہ مکی آیات میں بھی اطاعت رسول کا ذکر ہے۔ تمہاری ڈاکٹرائن تم نے توڑ دی نا۔ یہ سورہ جن جو ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہو کہ نہیں؟ اس کے اندر ایک آیت ہے اور سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بڑی زبردست آیت ہے نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ سورہ جن کی آیت نمبر 23 ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے ہے دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ مکی آیت ہے، تو نبی علیہ السلام تو مکے میں خود چھپ چھپ کے یعنی زندگی گزر رہی تھی کافروں کے شر سے بچنے کے لیے، تو وہاں تو آپ حکمران نہیں تھے، تو پھر صحابہ کرام کن چیزوں میں اطاعت کر رہے تھے جو نبی علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے۔ پھر نماز کو تو منکرین حدیث بھی مانتے ہیں، تو نماز کا پورا طریقہ اسی طریقے سے پوری نٹی گٹیز کے ساتھ قرآن میں تو نہیں آیا، اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے، یہ بعض اہل حدیث بھی قرآن کے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ حدیث میں غلوف کر کے، اور وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث اسی لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ میں کہتا ہوں ہمیں اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، آپ نے کہنا آپ کے اہل قرآن والحدیث والاجماع والسنہ، ہم قرآن کے بھی اہل ہیں، حدیث کے بھی، سنت کے بھی، اجماع کے بھی، خالی اہل حدیث کیوں، خالی آل القرآن کیوں؟ ٹھیک ہے، اسی کو محدثین نے اہل سنت والجماعت کہہ دیا کہ ہم نبی کی سنت میں ہیں اور ان کی جماعت صحابہ کی سنت کے اوپر ہیں، تو قرآن تو اس میں داخل ہی ہو گیا۔ تو یہ مطلب منکرین حدیث کو بتائیں کہ آپ جو چیزیں خود مانے ہوئے ہیں عملی تواتر کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، وہ ساری کی ساری چیزیں وہی احادیث میں موجود ہیں، ان کو بھی مانیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔